أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے ایک دو آیتوں کا ٹکڑا پیش کیا جس میں بدکار اور کافروں کی دوستی سے، گمراہ قسم کے لوگوں کی دوستی سے کیا نقصان ہوگا اللہ پاک بتایا. اس کے بعد افسوس جو ہوگا اس کو بھی بتایا. کفار مکہ ہر طرح کے ظلم و ستم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور کے ماننے والوں پر بے تحاشا کرنے لگے تھے. ایک عقبہ ابن ابی محیط مکے کے رہنے والا کافر نے سوچا کہ اس جھگڑے کو اب میں ختم کروں. اس لیے اس نے کیا کیا، ایک دوستی کا معاملہ کرائیں گے یہ سوچ کر دعوت کیا. سب کو بلایا، سرداران کفار مکہ اور حضور کو بھی بلایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار فرما دیا. اب عربوں کی عادت پہلے زمانے سے ان کے اندر مہمان نوازی کا بہت بڑا ان کے اندر جذبہ ہے. مہمان نوازی، مہمان آ کر گھر نہ کھائے تو اپنے آپ کے اوپر وہ بڑی کمزوری، بڑی اپنے آپ کو ایک جو ہے چھوٹا پن محسوس کرتے تھے. اب مہمان گھر آیا، کھانے سے انکار کر دیا تو وہ بڑا پریشان ہو گئے. وہ لوگ ہم لوگوں کی طرح نہیں، مہمان آ کھا نہیں گیا گھر تو بچا چھوڑی صبح پہنچ کھا لیں گے گھر. مہمان نہیں کھایا گا تو آگا کھانے کا ٹائم، یہ کوئی مصیبت بھی آگا نہ ٹائم. مہمان آتا ہے اپنا رزق ساتھ لاتا ہے. مہمان آنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے. کتابوں میں ہم نے یہاں تک پڑھا کہ سن لو اور سے، مہمان کے گھر آنے سے اگر میزبان ناخوش ہوتا ہے اللہ پاک اس کے گھر میں روزی کی برکت کو ختم فرما دیتے ہیں. 2 لقمے کھائے گا، 2 چمچے کھائے گا، 2 پلیٹ کھائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ہاں اپنا اس کے لیے کوئی بہت بڑا تاج ہوٹل سے وہاں سے مجھے منگا نہیں. تمہاری طاقت کیا ہے اس کا استعمال کرو. نہ کچھ ہوگے برکت ختم ہو جائے گی. اور مہمان کے آنے سے گھر میں برکت رہتی ہے. لیکن مہمان بھی گھر آیا، نماز نہیں پڑھ رہا، اسے کہو نماز پڑھو بھائی، اللہ کی نافرمانی کر کے یہ تمہارا جو اکرام کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہم کر رہے ہیں. بہرحال عربوں کو بہت
کوئی ایک آر محسوس کرتے تھے تو اس نے کہا آپ کھانے سے منع کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ میرا گھر کا کھانا کھائیں گے؟ حضور نے فرمایا ایمان لے کر آ۔ تو اس نے فوراً ایمان لا، کلمہ پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور کھانا کھا کے آپ تشریف لے گئے، لوگ بھی تشریف لے گئے۔ لیکن وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کفار مکہ سردار، اس میں ابن ابی ابن خلف بدبخت بھی تھا۔ اس نے کہا چھوڑو، میرا اور ابن ابی محیط کے درمیان چھوڑو۔ اس نے اتنا عار دلایا، اتنا شرم دلائی اور اتنی جھوٹی سچی باتیں ملا کر ایسا کہا، ایسے جو ہے دھمکی آمیز باتیں کہنے لگا، اتنا جو ہے اس کو ابھارا۔ تو اس نے پہلے کہا کہ بھائی ایمان لا چکا ہوں، چھوڑو، میں اپنے پر رہوں، تم اپنے پر رہے گا۔ فرمایا ہم سے تعلقات ختم ہو جائیں گے، عزتیں ختم ہو جائیں گی، فلاں پورے مکہ سے تجھے دشمنی مولنا پڑے گا۔ جتنی دھمکیاں دینا تو دھمکی دیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں اپنے جو مذہب پر تھا اس مذہب پر۔ اس نے کہا ایسا ہم مانیں گے نہیں، بلکہ تو جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر انکار کرنا پڑے گا اور ان کے منہ کے سامنے، ان کے سامنے تھوکنا پڑے گا، تب ہم مانیں گے تو ہمارے دین پر ہے۔ اس بدبخت نے اس کی بات کو مانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے آپ تشریف فرما کے عبادت میں مشغول تھے۔ عبادت سے فراغت ہونے کے بعد حضور کو برا بھلا کہا اور تھوکا اور کہا میں نے آپ کے دین کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اپنے آبا و اجداد، اپنے جو قرآن دین پر تھا، جو گمراہ دین تھا، کافروں کا دین تھا، اس کو میں نے پھر قبول فرما لیا کہتے ہوئے واپس آیا۔ اب بتاؤ حضور کو کتنی، حضور کی دل کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا رنج ہوا ہوگا، برا بھلا کہا۔ جب اس کافر کا مرنے کا وقت قریب آیا، مر گیا، پھر اللہ کا عذاب، یہ ساری چیزیں تو اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب وہ مرا اور اس کے اوپر جب عذاب اترا، تب اس نے جو باتیں کہا، جب اس کو جو افسوس ہوا، قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش، افسوس افسوس میرے اوپر، میری گمراہی، میری بدبختی، کاش کہ فلاں کو میں دوست نہ بناتا، کتنا اچھا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد جاءنی، میرے پاس نصیحت کی باتیں آنے کے بعد اس کے باوجود میں گمراہ ہو گیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اللہ پاک فرماتے ہیں شیطان تو دھوکے باز ہی ہے، عین وقت میں وہ کیا کر دیتا ہے، تمہیں دھوکہ دے کر بھاگ جاتا ہے، عین وقت میں دھوکہ دے دیتا ہے۔ قیامت کے دن بھی پلٹ جائے گا، لوگ بولیں گے یہ شیطان، یہ نالاک کی طرف سے ہمیں گمراہ ہوئے سر۔ اس نے کیا کہے گا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، منجے کی ملامت کر لگا ہے، اپنے آپ پر ملامت کر۔ 13ویں پارے کی آیت میں بولو سو، کونہ پارے میں، 13واں پارے میں ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، کانڑا میں بھی، انگلش میں ہے، اردو میں ہے، دیکھ لو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میرے پر ملامت کرو، اپنے آپ پر بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے اس کو، منجے کی بول رہا ہے، ہماری موٹی زبان میں ترجمہ کروں تو فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اور آگے کہتا ہے میں نے دعوت دی، تم نے قبول کیا، قبول کئی کو کرے، قبول نہیں کرتے، میرا تو بس نہیں تھا کہ میں ہاتھ پکڑے گھچڑ لے گیا کہ تم نے کیوں قبول کیا، تم قبول نہ کرتے، میری باتوں کو قبول نہ کرتے، میں نے تمہیں بہکایا، دعوت دی، تم مانے کیوں؟ پھر اللہ پاک تو فیصلہ فرما دے، یہاں جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں،
جو جس کے راستے پر گیا تو اسی راستے پر کیا کرنا پڑے گا؟ ملعون بدبخت کے راستے پر گیا تو وہ بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ بہرحال بری دوستی کے بارے میں اللہ پاک نے بتا دیا کہ کافروں کی نقل، کافروں کی ہاں میں ہاں، ان کی باتوں کو تسلیم کرنا، یہ موت کے بعد آدمی افسوس کرے گا، کاش کتنا اچھا ہوتا کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ 1 جنوری آ رہی ہے، لوگ جن کے یہاں جو عید سمجھتے ہیں، تہوار سمجھتے ہیں، سمجھنے دیجئے، ہمیں ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں رات میں 12 بجے ہوتے ہی پٹاخے اڑائیں گے، مسلمانوں کے محلے میں اڑائیں گے۔ یہ کس کا دیکھا دیکھی ہے؟ مسلمانوں کے کام ہے۔ اب ان لوگوں کی وجہ سے رات میں پولیس کی گشت ہوتی رہتی ہے، ان کو بھی تکلیف، بیچاروں کو۔ شرابی پی جائیں گی، ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جائے گی کہ وش یو ہیپی نیو ایئر، یہ تو عیسائیوں کا طریقہ۔ لیکن افسوس کی بات، مسلمان بھی وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو میں سمجھتا ہوں اسکول اور کالج کی تعلیم سے ان کو یہ مل رہا ہے، وہ بھی سکھا رہے ہیں۔ ان کو کیا غرض ہے؟ ایمان سے کیا غرض؟ اسلام سے کیا غرض؟ ارے وہ تو آپ لوگ سکھاؤ، سمجھاؤ بچوں کو، یا سمجھدار جن کو جو علم والے ہیں ان کے سامنے لا کر بٹھاؤ اور سمجھاؤ اور بولو، حضرت اس ہمارے بچوں کو، ہمارے ان بچوں کو پردے ساتھ سمجھاؤ ایمان کا کیا تقاضا۔ اب جو حالات آ رہے ہیں، اس حالات میں ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے، کیا کیا کام کرنا ہے آپ سمجھیں۔ لیکن افسوس کی بات، کسی کو توفیق بھی نہیں ملتی یہ چیزیں۔ اب پتہ نہیں چل رہا، میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ جب کافروں کے نقش قدم پر چلو گے، مرنے کے بعد افسوس کرے گے، ہائے افسوس افسوس افسوس، میں فلاں کو دوست نہ بناتا، ان کے نقش قدم پر نہ چلتا تو کتنا میرے لیے اچھا ہوتا۔ لیکن کچھ بھی اس وقت کا افسوس کرنا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ آج وقت ہے، ابھی وقت ہے آدمی کو راہ راست پر آ جانے کے لیے۔ آج دوغلا پن، رحمان بھی خوش رہے، شیطان بھی خوش رہے، وہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں، نفس کی بھی چلتا ہوں، قرآن کی بھی مانتا ہوں۔ یہ کوئی بات ہے کیا؟ گمراہی کی طرف بھی جا رہا ہے اور نیکی کی طرف، اپنے خواہشات کو بھی پورا کرنا چاہ رہا ہے۔ ارے خواہشات کو قربان کر کے اللہ کے حکم پر چلنا ہے، تبھی تو مومن ہے، تبھی تو ایمان والا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنایا ہے۔ مانی خدا کا معنی جو خدا بولتا اس کو کرنا، اب یہ نفس اس کا جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، میں ویسا کروں گا، میرے دل میں کیسا آتا ویسا کرتا۔ کیا تو اپنے جی کو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو خدا بنا بیٹھا ہے؟ اس کی ڈانٹ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ڈانٹ کے ساتھ بتایا کہ یہ اپنے نفس کو خدا بنایا ہوا ہے۔ بڑی بدبختی کی بات ہے۔ ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا، راتوں میں ناچنا، اور ایک دوسرے کو اس کے خوشی کی مبارکبادی دینا، اور فلاں مٹھائی کا تقسیم کرنا، یہ سارے کافروں والے کام ہیں، مسلمانوں والے کام کوئی نہیں ہے۔ مسلمان کا کوئی سے لین دین ہے ہی نہیں، اور خوشیاں منایا جاتا ہے۔ ارے ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تمہاری زندگی جیسے جیسے تم بڑے ہوتے رہو گے تو تمہاری زندگی گھٹتی جا رہی ہے، تم قبر کے قریب جا رہے ہو، آخرت کے قریب جا رہے ہو، حشر کے قریب جا رہے ہو، اللہ
کے سامنا ہونے قریب ہوتے جا رہے ہو. جتنی زندگی تم نے گزارا ہے یہ ساری زندگی کا تمہیں حساب دینا ہے. اس میں خوشی کی باتیں, اس میں آدمی کو غور و فکر کرنا ہے. سوچنا چاہیے کہ اتنی زندگی میری ختم ہو چکی, میں نے اس کی زندگی میں اپنے رب کی کتنی مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کتنا اپنی زندگی میں لایا ہوں, نہیں لایا ہوں. افسوس اس بات کا کرے. خوشیاں منائے گا, راتوں میں جاگے گا, فجر چٹ ایک دوسرے کو خوشیاں کہے گا, یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ اپنے دل سے پوچھو, کیا یہ مسلمان کا طریقہ ہے؟ اگر ہوتا یہ مبارکبادی دینے کے طریقے مسلمانوں کے ہوتے تو سب سے پہلے مسجد میں اعلان ہوتا اور خوشی کی مبارکبادی دی جاتی. جس طرح رمضان کی چاند دکھنے کی خوشخبری آپ کو دیا جاتا ہے اور عید کی خوشی کی آپ کو مبارکبادی دی جاتی ہے, تکبیر پڑھی جاتی ہے. سنے نہیں تکبیر؟ ہاں رمضان میں سنے نہیں سنے عید کی؟ ہاں بھائی خوشی ہو جو, منڈی تو ہلاؤ, کیا تو بھی ایک معصوم لوگوں بن کو بیٹھ جانا, یا ایسا لگ رہا ہے کہ پورے کام تمہیں کر رہی, تم نہ بول رہا ہوں, جو کر رہی ان کو بول رہا ہوں. اللہ سب کو توبہ کی توفیق دے. خوشی ہوتی ہے تو مبارکبادی دیتے ہیں. اس میں مبارکبادی 1 جنوری کو کیا تو بھی 12 گھنٹے کو مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ خوش ہو جاؤ بھائی, اللہ اکبر ہوتا ہے. اچھا چلو اب خوشیاں ہیں تو ہمارے ذمہ داروں کے صدر صاحب بولا خوشی کا موقع, کیا تمہیں کیا بھی کر رہے نہیں ناگے ڈانٹ ملے گی. اور بدبخت بیوقوف, یہ بھی کوئی خوشی کا موقع ہے؟ یہ کوئی خوشی کا موقع ہے؟ یہ کوئی اسلامی طریقہ ہے کیا؟ اسلام اپنے ایمان کو بچانے کی بڑی فکر کرو. بہرحال ان لوگوں کی دوستی جتنا کام معاملہ تو کر سکتے ہو, میں نے اس سے پہلے پورا بتایا ہے کہ کس سے معاملہ کر سکتے ہیں, دلی دوستی کس سے کرنا ہے, دلی دوستی کس سے نہیں کرنا ہے. میں نے پورے قرآن حدیث کی روشنی سے آپ کو پہلے الحمدللہ اللہ کا احسان ہم نے بتایا. پھر بات چل رہی تھی, عقبہ بن ابی معیط مر گیا, اسی حالت و کفر کی حالت میں مرا. افسوس کیا, قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا. پھر کچھ زمانہ گزرا, اس کے بعد بدبخت ابو جہل نے مشورہ کیا کہ یہ بھائی ہم کتنا کرنے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے مشن سے, وہ اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, اور تنگ کرو. اس نے مشورہ کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب جتنے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں تو سارے گھر والے اپنی گھر کی گندگی اور کچرا ان کے گھر کے سامنے ڈالا لو. چنانچہ ایسا کیا گیا. اب اس زمانے میں تو کوئی جھاڑنے والے تو کارپوریشن والے تو نہیں آتے نا, تمہارے گھر کے سامنے تو آپ الحمدللہ بنگلور میں جھاڑ دیتے ہیں. ہاں تو خود کرنا تھا, یا مالدار آدمی نہیں نوکر رکھتا صفائی کے لیے. سارے گھر کا, اکثر بہت سارے گھر کا کچرا گندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے ڈالا جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ کہتے, اہذا حق الجوار, کیا یہی پڑوسی کا حق ہے؟ اور کچھ نہیں کہتے تھے. ایک مسئلہ بول, جب پڑوسی کی بات آئی 1-2 مسئلے بول دیتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبریل امین اللہ کے حکم سے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے, اتنی مرتبہ بولتے رہے, میں یہ سمجھنے لگا ہو سکتا ہے آئندہ چل کر پڑوسی کو بھی وراثت میں حق مل جانے کا حکم نازل ہو سکتا ہے. وراثت کا تو معلوم ہے, بابا کی پراپرٹی میں بیٹوں کا حصہ, بیٹیوں کا حصہ جو ہوتا ہے, اس طرح شاید یہ بھی حکم آ جائے گا کہ پڑوسی کو بھی وراثت میں حق دیا جائے. شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتنی تاکید کی گئی. علماء فرماتے ہیں تم اپنے گھر میں فروٹ وغیرہ لائے ہو, اس کی چھل کے اپنے گھر کے سامنے یا دوسرے گھر کے سامنے نہ ڈالو, بلکہ جو کچرا دانے ہوتی ہیں وہاں پر, اور پھر لے جا کر دور ڈال دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کے چھلکے کو دیکھ کر تمہارا پڑوس کوئی غریب ہے اور
اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، اگر اس کے بچے دیکھیں گے، بچوں کو تو کھانے کا جی چاہتا ہے، اس سے ان بچوں کو تکلیف پہنچے گی۔ شریعت نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے کمزور بندوں کے بچوں کو تکلیف پہنچے، اس کو بھی شریعت نے گوارا نہیں کیا۔ آج حالت کیا ہے مسلمانوں کی؟ اس کے گھر کا کچرا بلڈنگ کا پکڑ کر پھینک کر وہ اندر بھگ جاتا ہے۔ ہاں، شرم نہیں آتی؟ اپنے گھر کا کچرا، یاد رکھ لو، گھر کا کچرا دوسروں کے گھر کے سامنے ڈالنا کفار مکہ کی عادت ہے۔ کرو، میں نے صاف کہہ دیا، حضور کے گھر کے سامنے کچرا کافر لوگ ڈالا کرتے تھے۔ دوسرا کچرا ڈالنی ہوتی ہے وہاں پر لے جا کر ڈالو، یہ کوسی انسانیت ہے۔ اچھا تمہارے گھر کے سامنے ڈالے تو برداشت کرو گے؟ جیسا تمہیں تمہارے گھر کے سامنے کچرا ڈالنا پسند نہیں ہے، اسی طرح اور لوگوں کو بھی پسند نہیں کہ ان کے گھر کے سامنے کچرا ڈالا جائے۔ یہ گری ہوئی بات ہے، اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ یہاں تک کہ حکم یہ ہے، پڑوس تمہارا غریب ہے، گھر میں تمہارے گوشت کا سالن بن رہا ہے، ذرا پانی ہی زیادہ ڈال دو، پانی زیادہ ڈال کر شوربہ کو زیادہ کر دو، 1-2 چمچ اس کے گھر میں بھی کیا کر دو، بھیج دو، ہو سکتا ہے اس کو بھی اس کی دل جوئی ہو جائے۔ یہ میں چپکا چہکے والا باتیں نہیں بول رہا ہوں، سو قرآن حدیث کے مسائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عالم الحمدللہ میں نے پڑھا، وہ آپ کے سامنے علم امانت کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں تک کہ حکم ہے دوسروں کے گھر کے سامنے اپنی گاڑیاں کھڑانے سے پہلے اس کی اجازت لو، کھڑا کر اس کے اوپر روک نہ ڈالا کرو۔ جو گھر والا ہے، گھر والے کا حق، سامنے کا حق اس گھر والے کا ہوا کرتا ہے، اجازت لو۔ بھائی تھوڑی دیر ہم اپنی سواری کھڑا لیتے ہیں۔ میں نے اپنا ایک مثال پیش کرتا ہوں، میں نے کسی کے گھر کے سامنے، غیر کے دکان کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، وہ میرے دوست کی گاڑی کھڑا دیا، بات معلوم ہے، اس نے کہا مجھے تکلیف ہے، میں نے جا کر، وہ کافر تھا، اس سے معافی مانگا، اس کے اونر سے مانگا، شمس بڑی کے تب پہی تو بولا بڑھ گئے، ایک دو بڑے جو بڑے، یہ نہیں لا کھڑا نہ تو کھڑا لو۔ اخلاق تو پیش ہو گئے ہمارے، اخلاق تو پیش ہو گئے، اس کے سامنے غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں بھائی، آپ کو میرے سے تکلیف پہنچی، ادھر کھڑا نہ ادھر کھڑا دیا، مجھے معلوم نہیں تھا آپ کو تکلیف ہوتی ہے، معافی مانگ لیا، کیا ہو گیا؟ کم از کم اسلام کے حقوق کو اور اسلام کے اخلاق تو پیش ہو گئے۔ اور کھڑا کر اس کے اوپر ظلم کرنا اور جو ہے کچرا اس کے گھر کے سامنے ڈالنا، اس کے سامنے نازیبا چیزیں ڈالنا، یہ بالکل یہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مدینہ پاک میں، مدینہ کی بات بول رہا ہوں، درمیان میں بات پڑوسی کی بات آئی، اسی کہہ رہا ہوں۔ ایک غریب مسلمان کا گھر تھا، اس کے بغل میں ایک منافق کا گھر تھا، اس کے گھر میں ٹیڑا کھجور کا درخت تھا، ٹیڑا کا تو بنگا، وہ درخت کے شاخیں اس غریب مسلمان کے گھر کے قریب تک گر گئی تھی، اور بعض مرتبہ ہوا کے جھونکے کی وجہ سے کھجور وہ گر جاتے، اور غریب بچے جو ہے، غریب آدمی کے بچے اٹھا کر کھا لیتے۔ یہ بدبخت ایسا ملعون تھا، وہ جیسے کھجور دکھتے گرتے وہ بھاگ کر آتا، ان کھجوروں کو اٹھاتا، اگر وہ بچے منہ میں ڈالتے ان کی انگلی ڈال کر اس کھجور کو بھی نکال لیتا تھا۔ ایسا سنگ دل تھا، پتھر دل تھا۔ تم اپنے بچوں کو کوئی گاڑی سامنے آئی، مٹھائی وغیرہ تمہارے گھر کے سامنے، 2-4 تمہارے بچے ہیں، ان کو دلائے تو ان کے ساتھ اور 2 بچے ہیں تو ان کو بھی 5-5 روپے کا دلا دو، دل رہے گا بچوں کا۔ بچوں کی دنیا بہت بڑی چھوٹی دکھتی ہے، یہ بدبخت انگلی ڈال کر منہ میں نکال لیتا کھجور۔ یہ صحابی پریشان ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ لے کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھا منافق، وہ صحابی نہیں تھا، منافق تھا۔ حضور نے اس کو بلایا اور فرمایا، او اللہ کے بندے، اس کھجور کا درخت کا میرے سے سودا کرتا ہے، وہ میرے حوالے کر دے، اس کے بدلے میں تجھے جنت میں درخت دلاؤں گا۔ سستا سودا تھا کیا نہیں تھا؟ ارے تھا کیا نہیں تھا؟ منڈی تو ہلو بابا، ایک کھجور کا دنیا کا درخت، اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟
جنت کا درخت مل رہا ہے. معاملہ بڑا اچھا تھا, کر لیتا تو بہتر تھا, لیکن تھا منافق. وہ بہانے بنانے لگا کہ رسول اللہ بات اصل یہ آپ دوسرا پوچھتے تو دے دیتا, وہ میرے بچوں کو بڑا پسند اور مجھے بھی پسند ہے, اصل میں یہ بہانہ بنا رہا تھا, دل میں تو کفر تھا, منافق تھا. اب مالک وہ تھا تو حضور خاموش ہو گئے. اسی مجلس میں حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے فرمایا رسول اللہ اگر میں سودا کروں کیا میرے لیے وہی وعدہ ہے؟ حضور نے فرمایا تیرے لیے بھی وہی وعدہ ہے. تو حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ دوڑ کر گئے, دوڑ کر جا کر اس منافق سے کہا بھائی وہ کھجور کا درخت کا سودا کرے گا, اس کے بدلے میرا باغ ہے, میں تجھے کھجور کا درخت دے دوں گا. فرمایا حضور نے پوچھا تو میں نہیں دیا, تمہیں کیوں دے دوں؟ میں دوں گا نہیں. فرمایا اچھا ایسے بول تو کہہ دے کتنے میں دینا, اگر دینا پڑا تو کتنے میں دینا نہیں چاہتا, پر اگر دینا تو کتنے میں دے گا؟ تو اس نے کہا تیرا کھجور کا جو باغ ہے وہ پورا دے ڈالنا. 600 درخت تھے, کہتے ہیں 600 درخت. آج کا کروڑ پتی ہو سکتا انہیں, آمدنی میں ہر مہینہ ہر سیزن میں لاکھوں کی آمدنی ہو جائے گی اس کو. 600 درخت ہیں, لاکھوں پتی کروڑ پتی انہیں. فرمایا پکی بات؟ فرمایا میں کہ دیوانہ کیا, ایک کھجور کا درخت دے کر 600 لینا, میں کیا ہوں بل قسم کا کھا لیا. تو فرمایا بات پکی, پھر انکار کرنے, اب تو قسم کھا گیا, اب انکار نہیں ہو سکتا. فوراً معاملہ طے ہو گیا, اور اس کھجور کے باغ میں ان کے بیوی بچے تھے, کھجور کے درخت کے, اور اس باغ کے اندر میں نہیں گئے, باہر کھڑے ہو کر کہا, اپنی بیوی کا آواز دیا, بچوں کا آواز دیا, کہا آ جاؤ باہر آ جاؤ, میں نے سودا کر لیا ہے. بیوی نے پوچھا کیسے سودا کر لیا؟ فرمایا اللہ کے نبی کے ہاتھ میں جنت کے درخت کے بدلے میں ایک درخت کے جنت کا درخت ملے گا, اس کے بدلے میں نے سودا کر لیا, اور جیب میں جتنے پیسے تھے وہ بھی اس میں ڈال دیا. فرمایا اس کا بھی بدلہ مجھے اللہ سے قیامت کے دن لینا ہے. اور بیوی ناراض نہیں ہوئی, فرمایا بہت اچھا سودا کیا, چلو باغ گیا تو گیا, جنت میں درخت تو ملے گا. اور خوشی خوشی آئے, حضور کی مجلس میں بیٹھے, اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سودا کر لیا. حضور نے تعجب سے پوچھا کیسے سودا کیا؟ فرمایا اپنا پورا باغ کا درخت 600 درخت تھے اس کے حوالے کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری بات بھی دوسری ہو گئی, اب ہمارا معاملہ بھی بدل گیا. فرمایا رسول اللہ کیا فرمایا؟ فرمایا پہلے وعدہ تھا ایک درخت کے بدلے میں جنت کا ایک درخت ہے, اب ایک درخت نہیں رہا, بلکہ اس کے بدلے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں درخت تجھے ملیں گے. اب ہمارا تیرا معاملہ ہو گیا. اور حضور نے فرمایا میں اپنی نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, اللہ پاک نے تیرے لیے ایک محل نہیں سینکڑوں محل اللہ نے جنت میں تیار کر دیے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. جب ان کی وفات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے میں شریک رہے, اور حضور نے فرمایا اعلان فرمایا میں دیکھ رہا ہوں 1,00,000 کھجور کے درخت ابو الدحداء کو سایہ کیے ہوئے جھکے ہوئے ہیں. کیسا سودا رہا, کیسا سودا رہا؟ دنیا میں دکھ رہا ایک درخت کا 600 درخت دے دیے. من عاملنا ربیحا, حضور نے فرمایا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع ہی اٹھاتا ہے. اللہ سے, اللہ کے رسول سے جو معاملہ کرتا ہے وہ نفع ہی کماتا ہے, نقصان کمائے گا نہیں. دکھنے میں بڑی بات تھی, ایک درخت 600 چلے گئے, افسوس دکھنے والوں کو ہوتا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت 600 دیے, 1,00,000 درخت لے لیے, اور ایک محل نہیں سینکڑوں محل تیار ہو چکے. حضور نے گارنٹی دے دی, اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا, اب وہ جنتی پکے, ان کے اولاد بھی جنتی ہو گئی. کیا بتاؤ ایسا معاملہ ہونا کیا نہیں ہونا؟ جس کو ہونا منڈیا لو اللہ کرے. ہاں تو کیا ہے, اپنی زندگی کو جو ہے اللہ اس کے رسول کے احکامات پر لے کر آ جاؤ, کفار کے طریقے سے پیچھے ہٹ جائیں, منافقین کے راستے سے ہٹ جائیں, یہود و نصارہ کے طریقے سے ہٹ جائیں. دل پر بوجھ لگے گا,
ان چیزوں کو ہٹ کر جو ہے چھوڑ کر جو ہے اللہ اس کے رسول کے احکامات پر ہم آ جائیں گے. اب دنیا کا سودا یہ دنیا کو ٹھوکر مارے گا. اللہ پاک اسے موت سے پہلے ہی اللہ پاک اسے نوازنا شروع فرما دیں گے، اس لیے کہ اس نے اللہ اس کے رسول کے خاطر دنیا کو ٹھوکر مارا. اور جو دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے اللہ پاک آخرت کے لیے جو دنیا کی برداشت کرتا ہے اللہ پاک اس کی دنیا بھی برباد نہیں کریں گے، اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے. آخرت تو پکی ہی ہے، آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی اللہ پاک بنا دیں گے. لیکن ہمارے اندر یقین رہنا، ظاہری کمزوری نظر آتی ہے، ظاہری جو نقصان نظر آتا ہے، یہی تو ایمان کا تقاضا، یہی تو ہمارے عقیدے کا تقاضا ہے. اللہ کے لیے قربان کرو، اللہ پاک دے دیں گے. اسی طرح میں جو کہہ رہا ہوں بات، آل اولاد کی ایمان کی فکر کرنا اس دور میں بہت بڑی ذمہ داری ہے. جس طرح کھانے کی فکر کرتے اس سے کہیں زیادہ ایمان کے بچانے کی فکر کرنا اس دور میں بہت ضروری ہے. کفار مکہ کچرا ڈالا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ کہتے حق الجوار، کہ یہی پڑوسی کا حق ہے، اور کچھ نہیں برداشت کرتے رہے. پھر اس کے بعد دیکھا ان سارے تکلیف دینے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. پھر اس لوگوں نے مشورہ کیا، خاص طور پر ابو جہل ملعون مردود جہنمی، اور جہنمیوں کا لہو پینے والا، اس نے دار الندوہ میں لوگوں کو جمع کیا اور کہا بھائی کچھ ہونا چاہیے. اب مشورہ کیا کہ بائیکاٹ کریں. اس سے پہلے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، جا کر کہا آپ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے، ہمیں برداشت نہیں ہوگا، ہم برداشت نہیں کریں گے، ہمارے خداؤں کو آپ گالیاں دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابو جہل کو کہا، او ابو جہل میں نے کب تیرے خداؤں جس کو تو خدا کہتا ہے کب ہم اس کو گالیاں دیے ہیں؟ اس لیے کہ شریعت اسلام میں یہ اجازت نہیں کہ دوسروں کے معبودان باطلہ کو گالیاں دے، اس کی اجازت نہیں ہے. حضور نے فرمایا اللہ کی تعلیم میں اب گالی کر دیتے ہیں. ہاں ہم حق یہ کہہ رہے ہیں وہ تمہاری خیالی تصویرات ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ خدا نہیں. اب جب اس بات کو ہم کہیں وہ خدا نہیں اور تو اس کو گالی سمجھ رہا ہے تو یہ تیرا قصور ہے، یہ ہمارا قصور نہیں ہے. سمجھے؟ یہ تیرا قصور ہے، یہ ہمارا قصور نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ وہی ہے، معبود ایک ہے، وہی ایک عبادت کے لائق ہے. یہ سارے جن بتوں کو کہہ رہے ہو یہ نفع کے مالک نہیں، یہ نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا کی تصویر بھی نہیں ہے، یہ تم لوگوں کی خیالی تصویر ہے، یہ اللہ کی تصویرات نہیں ہے. اگر اس بات کو تو گالی سمجھتا تیرا قصور ہے. پھر اس بدبخت نے دار الندوہ میں جمع کیا اور کہا ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا بائیکاٹ کرو. بائیکاٹ کا کیا مطلب؟ ان سے کون بھی لینا بھی نہیں دینا بھی نہیں، تجارت کرنا بھی نہیں، تجارت ان سے لینا بھی نہیں کرنا بھی نہیں، راشن لینا بھی نہیں دینا بھی نہیں. باہر سے کوئی سوداگر آئے گا، کوئی تاجر آئے گا، اس کو بھی پابند کر دینا. تم ان کے ہاتھ میں بیچو گے تو سارا مکہ تم سے بائیکاٹ کر دے گا. ان کے ساتھ ملنا نہیں جلنا نہیں، بات تک نہیں کرنا. بائیکاٹ کیا. صرف اس بات پر نہیں رہے، ان بدبختوں نے سارے کے سارے، اس لیے کہ مکے کے سردار اور مکے کے کافر تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں بیت اللہ کی بڑی عظمت تھی. اللہ کا گھر، وہ اصل مشرک تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی 360 اور کتنے تھے ان کو بھی مانتے تھے. یہ تو تعلیم کے خلاف ہے کہ انہیں بھی ایک ہی ہے. ہمارا کیا ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی تھا، ایک ہی رہے گا، ایک کے ساتھ ہے. ہمارا ایمان یہی کہتا ہے. تو اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا، لوگوں کے دستخط کرائے،
سارے مکہ والوں کے دستخط کرائے، دستخط کرا کر بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا اور کہا سب اس کے پابند رہیں گے۔ اس جیسے بیت اللہ میں لگا دیا، سارے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، اور بائیکاٹ کتنے سال تک رہا، کیا رہا، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دیا اگلے جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ تمام کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک بات یہ ہے جیسا کہ مستورات کے اندر ایک دین کا جذبہ پیدا ہونے کے لیے ہماری بچیوں کے اندر اور مردوں کے اندر بھی وہ بھی جو ہے ہماری مستورات بھی دین کی باتیں سنیں، اس کے لیے الحمدللہ ہمارے ذمہ دار حضرات سے مشورہ ہو کر گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے کہا سما ہفتے کو دوپہر 3 بجے سے عصر تک اپنے کاموں کو وقت کو فارغ کر کے آپ حضرات بھی آ جاؤ۔ اللہ کا احسان مستورات تو آتی تقریباً 250، پونے 300، 200، 300 تک الحمدللہ پہنچ جاتی ہے، بہت بڑی اچھی باتیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کل جو ہے ختم قرآن کی دعا ہے، تقریباً 19 بچیوں کا، اور بچے مرد بچے ان کا الگ ہوگا قرآن، ختم قرآن میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے آپ حضرات اس دعا میں شرکت فرمائیں اور خود بھی آئیں، اپنی مستورات کو بھیجیں، اڑوس پڑوس میں بات چلائیں۔ کل جو ہے حضرت مولانا شامر صاحب دارالعلوم مبارکہ مدرسے کے محتمم صاحب بڑے حضرت آ رہے ہیں، یہ ہماری خوشی کی بات ہے۔ بڑے بڑے اجتماعات میں ان کے بیانات ہوتے ہیں اور ان کے جو ہے وقت لیا گیا، الحمدللہ ہمارے لیے انہوں نے وقت دیا، یہ ہماری خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہم تمام اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔